اس کا طریقہ بہت سادہ ہے اور دنیا کے ہر علم میں وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے. وہ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ مذہب کے بارے میں معلومات کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ بظاہر آپ کے سوال سے لگتا ہے کہ آپ اسی معاملے میں پوچھ رہے ہیں، تو آپ کو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ مذہب کی تعلیم آپ کو کہاں سے حاصل ہوگی. عام طور پر کسی بھی علم میں 3-4 یا اس سے زیادہ 5-7 ہوں گے بڑے مکاتب فکر ہوتے ہیں. تو آپ ان کے جو نمائندہ لوگ ہیں ان کی چیزیں لے لیں اور ان کی روشنی میں یا ان کے کمپیریزن میں چیزیں دیکھیں. یہ دائیں سے ایک بات آ گئی، بائیں سے ایک بات آ گئی، فلاں نے کہہ دی، فلاں نے کہہ دی. تو جب آپ یہ طریقہ اختیار کریں گے تو پھر آپ کا دماغ معلومات کا کباڑ خانہ بن جائے گا. اس میں کوئی تالیف نہیں ہوگی، اس میں ایک دوسرے سے ربط پیدا کرنا ممکن نہیں ہوگا، اور اس میں بڑا شدید خطرہ بھی ہوگا کہ کوئی بھی شخص کا وہ بڑا جاہل ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ کو اپنی بات ماننے پہ مجبور کر دے گا. تو صحیح طریقہ اختیار کرنا چاہیے. چنانچہ وہ لوگ جو مذہب کو جاننا پڑھنا چاہتے ہیں، ہم ہمیشہ ان کو یہ تاکید کرتے ہیں کہ وہ جو مذہب پر عمل کرنے کی چیزیں ہیں وہ تو اختلافی ہیں ہی نہیں ہیں. یعنی ان کی تو فہرست کسی موقع کے اوپر ایک صفحے پر آپ کے ہاتھ میں پکڑائی جا سکتی ہے. وہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے. وہ چیزیں زیادہ تر عبادات سے متعلق ہیں، اسی طرح تطہیر بدن سے متعلق ہیں. خور و نوش کھانے پینے کے بارے میں کچھ چیزوں کی احتیاط کرنے کی تاکید کی گئی ہے. نکاح طلاق کے معاملات سے لوگ عام طور پر واقف ہوتے ہیں، وہ کوئی زیادہ بڑی چیزیں نہیں. دین بحیثیت مجموعی کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کس لیے آیا ہے، پیغمبر کیا ہے، میں کیوں مانتا ہوں، اس کے لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے. قرآن مجید کا کوئی مستند ترجمہ لے لیا جائے، اس کو پڑھا جائے، اور آدمی صرف ترجمہ پڑھے پہلے. جہاں اس کو کوئی مشکل پیش آ جائے وہاں جس طرح کہ میں نے عرض کیا 3-4 بڑے مکاتب فکر ہیں، ان کی چیزیں آپ کو اردو میں مل جائیں گی، انگریزی میں مل جائیں گی، عربی میں مل جائیں گی، فارسی میں مل جائیں گی. وہ آپ انتخاب کر لیں اور ان کو آپ دیکھیں. اگر آپ کا اطمینان ہو گیا بہت اچھی بات ہے، نہیں اطمینان ہوا تو اپنے زمانے کے کسی اچھے بڑے عالم کے ساتھ کچھ وقت صرف کر لیں. تو یہ طریقہ اگر آپ اختیار نہیں کریں گے اور جہاں تہاں پھیلی ہوئی معلومات کی بنیاد پر آراء قائم کریں گے تو پھر تو یہی ہوگا جو ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ عام طور پر دیواروں پر لکھے ہوئے نسخے پڑھ کے اپنا علاج کر رہے ہوتے ہیں. اس کا کوئی ہمارے پاس بھی علاج نہیں ہے.